بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر و شر کے موضوع پر یہ میری قسط نمبر 9 ہے۔ شیطانی دنیا میں ربیع الاول جہاں دوم کو ابلیس کے بعد مانا جاتا ہے۔ ربیع الاول قوم جنات سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ابلیس اور اگن جہاں دوم اور اگن جہاں سوم اور شیطان کے چند ساتھیوں کو تا قیامت تک زندگی عطا کی ہوئی ہے۔ ربیع الاول کی عمر ہزاروں صدیوں کی تھی۔ یہ شیطان مونس تھا، ہمیشہ عورت کے روپ میں رہتی اور اپنے روپ بدلتی رہتی۔ پورے شبتان محل کو سجا دیا گیا تھا۔ اس محل کی سجاوٹ میں دنیا کی تمام اشیاء اور تمام سائنسی ایجادات استعمال کی گئی تھی۔ سینکڑوں کے حساب سے شبتان محل میں بڑے بڑے ہوٹلوں سے نوکر بیرے منگوائے گئے تھے۔ دنیا کے تمام بڑے مشہور کھانے پک رہے تھے۔ پاکستانی اور یورپی ملکوں سے یونیورسٹی سے طالب علم لڑکے لڑکیاں خصوصی طور پر بلوائے گئے تھے۔ دنیا کی ہر شراب اور مہنگی ترین شراب پانی کی طرح پی جا رہی تھی۔ پاکستان کے بڑے نواب، وڈیرے، زمیندار، مل مالکان اور بڑے طاقتور سیاستدان کو خصوصی دعوت نامہ دے کر بلوایا گیا تھا۔ یہ سب لوگ بہت جوش و جذبے سے شیطانی محل میں آئے تھے۔ اس محل کی اور اس دعوت کی انچارج شوالا دیوی تھی۔ شوالا دیوی نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ شبتان محل میں جناب شیخ نجد کا خصوصی مہمان جو شبتان دنیا کا دیوتا ہے، جناب مہاندے 1 ماہ کے لیے اس محل میں تشریف فرما ہے۔ تمام بلیک دنیا اس مہاندے کی غلام ہے۔ شیطانی دنیا میں ابلیس کا نام شیخ نجد ہے۔ پورے شبتان محل میں انڈیا کا میوزک بج رہا تھا۔ شوالا دیوی نے مجھے بہت خاص قسم کا لباس پہنایا تھا۔ میں شوالا دیوی اور چند شکتیوں کے جلووں میں ہال میں داخل ہوا اور اپنی کرسی نمبر 2 پر بیٹھ گیا۔ ہال میں 10,000 کے قریب لوگ موجود تھے، سب کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ مجھے بھوک بے حد لگی ہوئی تھی۔ دراصل بابا جی رحمت اللہ نے شبتان محل کی کوئی خوراک استعمال کرنے سے سخت منع کر دیا گیا تھا۔ میری خوراک کا بندوبست بابا جی رحمت اللہ کا مرید جن عالم شیر کرتا تھا۔ بابا جی نے عالم شیر کو 3 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ اس رقم سے 1 ماہ تک عالم شیر میرا کھانا کسی اچھے ہوٹل سے لاتا۔ دن میں یہ جن 3 بار میرے پاس ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا لاتا۔ بابا جی رحمت اللہ کی مسجد سے پانی بھی لاتا۔ میں شیطانی محل کا پانی بھی استعمال نہ کرتا تھا۔ 2 دن سے پورے ملک میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں، بارش کا پانی ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے 2 دن سے جن عالم شیر کھانا نہ لایا۔ ایک دن تو میں نے بچا ہوا کھانا کھا لیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اب تک میں بھوکا تھا۔ یہاں دنیا کی ہر خوراک موجود تھی مگر یہ حرام تھی، اس لیے بھوک سے پریشان تھا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا، یہاں پر آ کر بزرگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر بڑے بزرگوں کی آخری ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہاں پر مجھے بادشاہوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ میں نے شوالا دیوی کو کہا تھا کہ میں شیطان کا دیوتا ہرگز نہ بنوں گا، مگر بابا جی رحمت اللہ کا حکم تھا کہ شیطانی محل میں رہ کر ان سب شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرو اور کامیابی حاصل کرو۔ بھوک نے یہاں کا شاہی رب ختم کر دیا تھا۔ اچانک ہال میں اگن ربیع رانی شاہی ہجوم میں داخل ہوئی۔ سب لوگ ہال میں کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر استقبال کرنے لگے۔ ربیع اگن کے ساتھ بے شمار باڈی گارڈ انسان تھے۔ جنات بھی 100 کے قریب باڈی گارڈ کے فرائض ادا کر رہے تھے۔ ان جنات کی پہچان یہ تھی کہ ان کی آنکھوں کی پتیلیاں نہ تھیں۔ اگن ربیع کے ساتھ 10 کے قریب بے حد ماڈرن یونیورسٹی کی لڑکیاں موجود تھیں۔ چند لڑکیاں ناچ ناچ کر اگن ربیع کی شان میں گانے گانے لگیں۔ ہال میں بے حد میٹھا میوزک بج رہا تھا۔ ربیع اگن رانی پر لوگ دولت اور پھول نچھاور کرنے لگے۔ بے شمار شاہی رسومات ادا ہو رہی تھیں۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس لیے یہ رسومات بے حد بری لگ رہی تھی۔ کافی رسومات ادا کرنے کے بعد ربیع اگن رانی اپنی شاہی کرسی پر بیٹھ گئی۔
अकबर रबीला रानी बेहद मुकम्मल जानदार औरत थी। चेहरा इतना पुरकशिश था कि बार बार देखने को दिल करता। जब रबीला अकबर स्टेज पर आई तो मैं खड़ा हो गया। आपसे मिलकर दिल को खुशी हुई। मैंने रस्मी कलामात बड़ी गर्मजोशी से अदा किए। मेरे दिल को आपसे कराहत आ रही है, तुमको खुशी महसूस हो रही है, इसलिए जल्दी से काम की बात करो। रबीला अकबर ने नहायत हकारत भरे अंदाज में कहा। शबतान महल में इतने दिनों से मैं शाही अंदाज में रह रहा था, इसलिए ये बात बेहद बुरी लगी। इस हकारत भरे अंदाज की वजाहत पूछ सकता हूँ? मैंने पुरसकून लहजे में कहा। दरअसल मैं इस शैतानी कुव्वत का जरूरत से ज्यादा एहतराम कर गया था। मेरी बात का रबीला अकबर ने कोई जवाब न दिया। मैं अब सख्त गुस्से में आ गया। मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं तुम लोगों से मुलाकात अब नहीं करूँगा। चलो शवाला कशाफी साहबा, मैंने शवाला देवी की तरफ देखकर कहा, आपका फैसला बेहद दुरुस्त है। मैं एक मुकद्दस शक्ति होने की वजह से इन कौम शैतान की असल हकीकत जान चुकी हूँ। शवाला कशाफी ने नहायत मीठे भरे लहजे में कहा। मैं तेजी से हाल से बाहर जाने वाले रास्ते पर तेज तेज कदम चलने लगा। मेरे पीछे शवाला कशाफी और चंद शक्तियां मुहाफिज की तरह चलने लगी। हाल में बैठे लोग गुमसुम थे। अचानक मेरे सामने एक बेहद मॉडर्न लड़की आ गई। इसकी आंखें बेहद सुर्ख थी, जो कसरत शराब नोशी की वजह से थी। इसने मेरा रास्ता रोक लिया। जनाब मिस रबीला अकबर रानी दिल की बेहद अच्छी है। देखो, अपने सख्त लहजे पर परेशान होकर रो रही है। मैंने बेख्तियार देखा मैडम अकबर रबीला रानी की आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। इतनी मुकम्मल और खूबसूरत औरत के आंसू बड़े जालिम होते हैं। मैं तीर की तरह अकबर रबीला रानी की तरफ बढ़ा। शवाला कशाफी ने कहा भी था कि साहब वापस मत जाइए, पर मैंने शवाला देवी की बात जानबूझकर सुनी अनसुनी कर दी। मैं तेज तेज कदम उठाता वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मैडम, आपका चेहरा तो चांद की मांद रोशन है, मगर आपने बात बेहद तरीक कर दी। मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। मेरी बात सुनकर रबीला अकबर ने खुशी से खड़ी होगी बोली, मेरा वजूद अजीम है। इस बदन पर दुनिया की अजीम तरीन मुकद्दस तरीन मेरी आंखें हैं। इन मुकद्दस आंखों ने अपने महबूब महांदे की नाराजगी पर अजीम मुकद्दस और इनकलाबी आंसू बारिश की तरह बरसाए हैं। मेरी आंखों ने आज तक किसी के लिए आंसू नहीं बरसाए, मगर ये महांदे साहब हैं, जिसने वो मुकद्दस तरीन मशरूब अमृत कपूला रस पी रखा है, जो सदियों से गुलाब के फूल की मांद तरोताज़ा है। ये अजीम मशरूब बहुत मुकद्दस जगह पर था, जहाँ सूरज अपना साया नहीं करता। इस मशरूब की तमन्ना लाखों देवता, साधु, पंडित, योगी, ज्ञानी ने की। आप इंसाफ पसंद हैं। ये कराहत वाले जुमले मेरी बहन अगन जहां आरा को आपने इरशाद किए थे। इसका दिल भी तुम्हारी तरह नाजुक है। जैसे जज्बात आपके थे, वैसे ही इस मुकद्दस अगन जहां आरा सोम के थे। आपने इसके मुकद्दस दिल को और मुकद्दस बदन को जख्मी कर दिया। अब वो मुकद्दस तालाब में है, इसलिए मेरे मुकद्दस जुबान से ये जुमले निकल गए। ये गैर शूरी बातें थी। रबीला अकबर ने आंसू रुमाल से साफ करते हुए कहा, इस बात में सच्चाई है, तुम्हारे आंसू मुकद्दस और इनकलाबी हैं, मगर इतने ही सस्ते भी हैं। कम इल्मी की वजह से बहुत कम दामों में बिक जाते हैं। मैंने अपनी कुर्सी में बैठकर कहा। अब मैंने हाल की तरफ देखा। हाल में 10,000 के करीब अफराद थे। इनमें मॉडर्न लड़कियों की तादाद ज्यादा थी। सब लोग मेरी बातें सुनकर चुप हो गए। इनको मेरी बातें अच्छी ना लग रही थी। रबीला अकबर रानी ने माइक में बोलते हुए कहा, ख़वातीनो हजरात, ये मेरे बहुत लाडले भाई जान है। मेरी जान इसमें है। हमारी मजाक करने की आदत है। इनकी खास आदत यह है कि ये मेरी 10 सहेलियों के सच्चे आशिक सादक हैं। ये सुनकर हाल में सब लोग हंस पड़े।
बाजी जी, आपकी 10 सहेलियों से खूबसूरती ऐसे गायब है जैसे सरजमीन पाकिस्तान में खालिस कुंवारे लड़के। मैंने सादा से लहजे में कहा तो हाल में फिर खामोशी छा गई। क्या मैं तुम्हारी सकी बहन नहीं हूँ? अचानक रबीला अग्गर ने घूरते हुए कहा। मैं आपको बहन नहीं बना सकता, मैंने कताहत बड़े लहजे में कहा। चलो बहन ना बनाओ, अपनी सकी साली बना लो, ये दर्जा भी बहन के हम पल्ला होता है, अग्गर रबीला रानी ने शरारती से लहजे में कहा। अग्गर रबीला रानी जबरदस्त जुगतबाज थी। साली तो आधी घर वाली होती है और मैं बेचारा खालिस कुंवारा। ये जुमला लाशूरी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया। मैडम अग्गर रबीला मेरी बात सुनकर खुशी से बाग बाग होगी। मैं जनाब की बात और सोच सुनकर बेहद इस रोशन ख्याली से बहुत मुतासर हुई हूँ। आप साली साहबा को आदि घर वाली कहना इस बात का पक्का सबूत है आप औरत को मुकम्मल एहतराम अदा करते हैं। अग्गर रबीला रानी ने आंसू अपने रेशमी रुमाल से साफ करते हुए खुशगवार लहजे में कहा। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गया। अग्गर रबीला रानी एक ज़हीन शैतानी शक्ति थी। इसने उम्दा अल्फाज में एक गंदी बात कर दी थी। जो हाल में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। मुझे भूख बेहद लगी हुई थी। हैरान कुन बात यह थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इस शैतानी शक्ति से बातें कर रहा था। भूख ने दिमाग को तेज कर दिया था और मैं ये भी चाहता था कि असल मौजू पर बात करके चला जाऊं। इस दौरान मैंने देखा अग्गर रबीला ने खास नज़र से एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लड़की की तरफ देखा। मैं जल्दी से कुर्सी पर खड़ा हो गया। फिर माइक में कहा, आपके जलतरंग चेहरे से लगता है आप मुझसे कोई बेहद बड़ी बात करना चाहती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे इल्म हुआ मैं कोई तुमसे बेहद बड़ी बात करना चाहती हूँ? अग्गर रबीला ने हैरान होते हुए कहा, मुझे तो ये भी इल्म है कि आपने अपना बेद इस लड़की को दे रखा है। मैंने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमको कैसे मालूम मैंने अपना बेद इस लड़की को दिया है? अग्गर रबीला रानी ने हैरान होते हुए कहा, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि औरत अपने भेद को छिपाने के लिए अपना भेद यकीनन किसी दूसरी खतून या लड़की को दे देती हैं। आपने यकीनन इस लड़की को अपना भेद दिया। अब जल्दी से अपना भेद जाहिर करो, मैंने सादा से लहजे में कहा। हाल में लोग आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगे। मैडम सहर बात करें। मैडम सहर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। आपने दुरुस्त कहा, मैंने अपना भेद मैडम सहर को दे दिया था। मैडम सहर बेहद अक्लमंद खतून है। मैडम सहर एक दरमियानी उम्र की खतून थी। इसने बेहद गंदा लिबास पहन रखा था। मैडम सहर मैक के सामने आकर खड़ी होगी, फिर बोलने लगी, जनाब हमारा सदर आला शबतान ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते या खवातीन की इज्जत नहीं करते, इनके बारे में कम तर दूसरे दर्जे के ख्यालात रखते हैं। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगी, तुम इस काबिल हो हमारे रहबर जनाब शेख नजर साहब से मिल सको। इस मोटी प्रोफेसर ने तरंगज़दा लहजे में कहा, मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। मैंने सादा से लहजे में कहा, ठीक है, तुम महांदे वाली कुर्सी से उठकर तालब इल्म वाली कुर्सी पर बैठ जाओ, सवालों के दुरुस्त जवाब दो। मैं उठकर तालब इल्म वाली कुर्सी पर बैठ गया। एक लड़की ने एक पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया। इस पर्चे पर लिखा था, हर सवाल के 10 नंबर होंगे, सवालात बेशुमार होंगे। वक़्त तुलुए आफ्ताब था, गुरूब आफ्ताब है। अगर आप चाहें तो सवाल आपको अभी बताए जा सकते हैं, जवाब कल दे देना। हाल में मौजूद किसी भी लड़की से मदद ले सकते हैं। उम्मीदवार अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ अपनी नशस्त और इम्तिहानी कापियाँ तब्दील कर सकता है। एक किताब और कलाशनकोफ सामने रखने के नंबर अलहदा होंगे। नकल करते वक्त मास्टर साहब को रिश्वत देना ज़रूरी है। मैं ये पढ़कर हंस पड़ा।
मैडम शहर ने एक कॉपी अपनी पर्स से निकाली, फिर सवाल कर दिया, इस जुमले को मुकम्मल करो। तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान में ये जुमला हर घर में माएँ अपने बच्चों को बड़े प्यार से बोलती हैं। वो जुमला ये है, काम चोर है, पूरा बाप पर गया है। इस जुमले को मुकम्मल करो। मैडम शहर ने कहा, काम चोर है, पूरा बाप पर गया है और हर आती जाती लड़कियों को घूरता रहता है। मैंने जुमला मुकम्मल कर दिया। मेरी बात सुनकर हाल में लोग बेख्तियार हंस पड़े। आपने दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तानी बूढ़े जवान नौजवान बहुत गहरे ठरकी होते हैं। आपको आपको 10 नंबर मिल चुके हैं। अकबर रबीला ने तंज अमेज लहजे में कहा, मैडम साहब तुम अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ, कापी मुकद्दस मुझे दो, अब मैं खुद इससे सवाल करूंगी। अकबर रबीला ने कहा। मैडम शहर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कापी अकबर रबीला ने खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। फिर आंखों से आंसू निकालते हुए बोली, जब एक लड़की शोहर के लिए अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़ सकती है, इन सब को छोड़कर शोहर के घर आ जाती है, तो शोहर पर भी फर्ज बनता है कि वो फौरन अपनी माँ बाप बहन भाई को छोड़ दे, इनसे मुकम्मल अलग हो जाए, बीवी को अलग मकान लेकर दे, अपनी बीवी की मुकम्मल ताबेदारी करे। ये औरत का हक है। क्या आप इस हक को मानते हैं? अकबर रबीला ने कापी से पढ़कर सवाल किया। हाल में मौजूद लोगों ने तालियां बजाने लगे। जो शोहर अपनी बीवी के लिए अपने वालिदैन को छोड़ देगा, इनके बच्चे भी अपने बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल देंगे। इस असूल के तहत ये बात बहुत गलत है। मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए। अच्छा, मेरा अगला सवाल बहुत अहम है। एक सच्चे इंसान को दो लड़कियों से सच्चा इश्क हो जाए, इस सच्चे इंसान को आप क्या कहेंगे? अकबर रबीला ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। दो लड़कियों के सच्चे आशिक सादों को हमारी जुबान में कुंवारा बोलते हैं। मैंने सादा से लहजे में कहा। तो हाल में बेख्तियार हंसी फूट पड़ी। मेरी बात सुनकर अकबर रबीला बोली, महादे साहब आप पहले मरहले में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। हर सवाल गलत दिया। अब अगला मरहला शेर व शायरी का है। इस मरहले में पास होना बेहद जरूरी है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमारी अजीम शायरा, जो बहुत बुलंद तख़य्युलात रखती हैं, आएगी। मिस शारका आओ और महांदे का इम्तिहान लो। मिस शारका एक दुबली पतली लड़की थी। मिस शारका आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरे सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई। मिस शारका अपने बुलंद कलाम शेर का एक मिसरा पढ़ेगी। तुमने अपने तख़य्युल की बिना पर इस शेर का दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। अर्ज किया है, मैडम अकबर रबीला के आशिक सादक हैं। मैडम के पास एक रुमाल है। मैडम जी का दूसरा आशिक सादक भी मौजूद है। तुमने मैडम अकबर रबीला का रुमाल इस दूसरे आशिक सादक के पास देख लिया। अब मैं इस बात को शायरी की जुबान में अर्ज करूंगी। तो अर्ज किया है, महांदे के सामने मेरा आशिक दोम रुमाल लेकर अकड़ता फिरता है। इस शेर का अगला मिसरा मुकम्मल करो। मिस शारका ने कहा, मेरा रकीब तेरा रुमाल लेकर अकड़ता फिरता है। रकीब के पास ये झंडा देखा नहीं जाता। मैंने शेर मुकम्मल कर दिया। हाल में मौजूद सब लोग हंस पड़े। मैडम अकबर रबीला भी हंस पड़ी तो तालियां बजाने लगी। जनाब, मेरा अगला सवाल मेरे मुकद्दस इनकलाबी हुस्न पर है। मेरा हुस्न देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं। कमजोर दिल अफराद को दिल का दौरा पड़ जाता है। मेरा जिस्म हुस्न मुकम्मल है। इस बात को मैं फिर शायरी में करूंगी। तो अर्थ किया है, जब मैं बाजार जाती हूँ तो 10 बाबे, 11 जवान, 4 नौजवान, 10 बच्चे फड़का देती हूँ। इस शेर को मुकम्मल करो। मिस शारका ने बड़े तकब्बर और अदाए खास से मुस्कुरा कर कहा। मैं सोच में पड़ गया तो अचानक मेरे दिमाग में इसका अगला मिसरा आ गया। भूख बहुत तेज लग चुकी थी, मगर ये भूख दिमाग को बहुत ताकत दे रही थी।
اس لیے راہ طریقت میں بھوک یعنی فاقہ کشی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ میں شعر مکمل کیا تو عرض کیا ہے، جب آپ بازار جاتی ہیں تو 10 بابے، 11 جوان، 4 نوجوان، 10 بچے پھڑکا دیتی ہیں۔ تو اس شعر کا اگلا مصرع عرض کیا ہے: تیرے مکمل حسن کا یہ غنڈہ دیکھا نہیں جاتا۔ ہال والے میڈم اکبر روبیلا کے ڈر سے تالیاں نہ بجائیں۔ میڈم اکبر روبیلا نے بہت دل کھول کر تالیاں بجائیں۔ مس شارکا نے اگلا شعر پڑھ دیا، بولی: آج کی دنیا میں سب سے بڑا بااصول وہ شخص ہے۔ شعر کا پہلا مصرع پڑھ کر میڈم مس شارکا اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اپنی کرسی پر کھڑا ہو گیا۔ آج کی دنیا میں سب سے بڑا اصول پرست وہ شخص ہے، ہزاروں بدفعلیوں کا جو کرتا ہے ارتکاب بار بار۔ میرا جوابی مصرع سن کر ہال اور میڈم اکبر روبیلا خوشی سے پاگل ہو گئے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جناب مہندی، آپ روشن دماغ کے مالک ہیں۔ واقعی تمہارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ گناہوں میں چلے گئے ہیں۔ ہم ایک گناہ سوچنے میں 10 ماہ کا وقت لگاتے ہیں، تمہارے شرارتی مسلمان 1 منٹ میں وہ گناہ سوچ کر معاشرے میں پھیلا بھی دیتے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑو، اب میں اگلا شعر پڑھوں گی۔ پھر اکبر روبیلا اٹھی اور مائک پر اگلا شعر پڑھا: تم آؤ تو پھر سیر کریں اس دنیا کی۔ اس کا اگلا مصرع مکمل کرو۔ اکبر روبیلا نے بہت مزیدار لہجے میں کہا: تم آؤ تو پھر سیر بھی کریں اس دنیا کی، اکیلے تو ہم سے لنڈا دیکھا نہیں جاتا۔ ہال آہستہ ہنسی سے اور آہستہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈم اکبر روبیلا بولی: جناب مہندی صاحب، آپ اس مرحلے میں بھی سخت ناکام رہے ہیں۔ آپ نے کسی شعر کا درست جواب نہیں دیا۔ آپ اس مرحلے میں فیل ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آپ کے امتحان کا لیا جائے گا۔ میڈم اکبر روبیلا نے کہا: میڈم جی، آپ نے اور ہال نے تالیاں تو ایسے بجائی تھی جیسے بھنگ پی کر تالیاں بجاتے ہیں، اور آپ نے مجھے فیل کر دیا۔ میں نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ دل میں خوش تھا کہ اب شیطان سے ملاقات نہیں کرنی پڑے گی۔ میڈم اکبر روبیلا نے مائک پر کہا: تیسرا مرحلہ دل کا بیت لینے کا نفسیاتی طریقہ ہے۔ ہم آپ سے لڑکیوں کے بارے میں سوالات کریں گے۔ تمہارے جوابات سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ تم عورت کو عزت کے کس مقام پر دیکھتے ہو۔ تو سوال کیا ہے: ایک جنگل میں شدید بارش ہو رہی ہے، شدید سردی ہے۔ ایک بے حد خوبصورت لڑکی جو بے حد کامسان اور طوفانی جسم کی مالک ہے، اس نے تنگ اور بہت ہی برکیلے ریشمی ملائم تنگ لباس زیب وجود کر رکھا ہے۔ تم دونوں اکیلے ہو، تمہارے سامنے ایک کیبن ہے۔ تم اس لڑکی کو اس کیبن میں لے جاؤ گے، یا اس کی ہمدردی میں دل مچلے گا، یا تم اس کو نظر انداز کر کے اس لڑکی کم سن کو مرنے کے لیے چھوڑ دو گے، یا خوش ہو گئے کہ ایک حقیر لڑکی مر جائے تو بہتر ہے؟ جواب دو ظالم سماج۔ میڈم اکبر روبیلا رانی اس سوال پر شدید جذباتی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میڈم مجھے سے یہ توقع کر رہی ہے کہ میں اس لڑکی کو کیبن میں لے جاؤں۔ اگر میں یہ جواب جذبہ ہمدردی میں دے بھی دیتا تو میڈم صاحبہ نے گندے سوالوں کی بچھاڑ کر دینی تھی۔ میں اس سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ بھوک نے دماغ کو بہت تیز کر دیا تھا۔ میں نے جواب دیا: جو لڑکی یا عورت ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اپنے آنسو نکالنے یا چھلکانے کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ اس دنیا بلکہ جنگل میں بھی ناکام نہیں ہوگی۔ ایسی گوہر نیاب جس نے جنگل میں بڑکیلے ملائم ریشمی تنگ لباس زیب تن کر کے جنگل میں جائے، میں اس کو دل کی گہرائیوں سے آداب کہتا ہوں۔ میں نے یہ سب باتیں کی تو مذاق میں تھی، مگر میرا لہجہ بے حد کرخت تھا۔ میڈم اکبر روبیلا رانی آہستہ آہستہ گندی حرکات کی طرف آ رہی تھی۔ میری بات سن کر ہال ہنس پڑا۔ جناب سچے مسلمان صاحب، لڑکی کی عزت کو خطرہ ہے۔
اس کی جان کو خطرہ ہے، تم اس کی مدد کرنے کے بجائے اس لڑکی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اب یہ بات کا جواب بہت سوچ کر دینا، ایسی حالت میں تم اس لڑکی کی تسلی کس طرح کرو گے؟ روبیلا اگن نے بے حد مودمانہ لہجے میں کہا۔ میں اس موضوع سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر میڈم روبیلا اگن بار بار موضوع جنگل کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ سوال ہنسی سے بھرپور ہے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ میری ہنسی دیکھ کر میڈم اگن روبیلا کو بہت غصہ آیا۔ مہاندے، آپ ظالم ہونے کے ساتھ سنگ دل اور جھوٹے بھی ہیں، روبیلا اگن رانی نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میڈم جی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عورت یا لڑکی کی تسلی سچ میں نہیں بلکہ جھوٹ میں ہوتی ہے۔ اس جنگل والی لڑکی کے سامنے دل کھول کر جھوٹ بولنے چاہیے، لڑکی خوش ہو کر کیبن میں اپنے آپ آ جائے گی، میں نے دانشمند لہجے میں کہا۔ حال میں موجود لوگ تالیاں بجانے لگے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ سننا پسند کرتی ہیں، روبیلا اگن رانی نے حقیقی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم جی، اس دنیا کا یہ بہت بڑا سچ ہے، عورت جھوٹ سے سخت نفرت کرتی ہے۔ عورت خود نہ دوسرے کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تو عورت ہی ہے جو 10 گھنٹے اس بات پر بول سکتی ہے کہ عورت زیادہ نہیں بولتی، میں نے بے حد میٹھے لہجے میں کہا۔ میڈم روبیلا اگن رانی اور ہال والے اس بات پر سوچ رہے تھے کہ یہ بات لڑکیوں کے حق میں جاتی ہے یا ان کی کوئی غلط بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے ہال خاموش تھا۔ جناب، کیا بات کرتے ہو؟ تمہارا ملک پاکستان میں خوش قسمتی سے اگر لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ٹیچر یا کوئی سرکاری عہدہ حاصل کر لے تو اس کے بہن بھائی ماں باپ اس کی شادی نہیں کرتے، کمائی کا ذریعہ بند ہو جائے گا، عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ تمہارے ملک پاکستان میں لڑکیاں بے حد صبر کر کے زندگی بسر کرتی ہیں، اگن روبیلا رانی نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ حال میں موجود سب لڑکیاں اور خواتین رونے لگیں۔ عجیب نسوانی سسکیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ماں کے سامنے رکھ کر بولا، صبر ایک مقدس پھل ہے۔ صبر کے ساتھ زندگی بسر کرنا نہایت اچھے اخلاقیات میں سے ہے، میں نے نہایت اچھے انداز میں کہا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ جب بازار جا کر رقم ختم ہو جائے تو سارا صبر ختم شد ہو جاتا ہے، روبیلا اگن رانی نے کہا۔ گھر کے اخراجات مرد کے حوالے کرو، اپنے شوہر، بھائی یا بیٹے کو بازار بھی بھیجا کرو۔ کیا عورت کا بازار میں جانا ضروری ہے؟ میں نے بے اختیار کہا۔ کم رقم میں اعلیٰ اشیاء خریدنے کی مرد میں صلاحیت نہیں ہوتی، عقل جو نہیں ہوتی ان مرد حضرات کو، یہ مرد حضرات بالکل نکمے ہوتے ہیں، اس لیے لڑکیاں میدان عمل میں آئیں۔ گھر کے کام اور باہر کے کام ہم لڑکیاں نہایت دانش مندی اور سلیقے سے کرتی ہیں، اگن روبیلا رانی نے نہایت اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر حال میں موجود سب افراد کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ عقل مند خواتین لڑکیاں ضرورت پڑنے پر بازار جایا کرتی تھیں، کم عقل لڑکیاں اور خواتین بازار جا کر ضرورت پیدا کرتی ہیں، میں نے کہا تو حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہم لوگ عورت کی غلامی کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، عورت کو مکمل آزادی کب ملے گی؟ علم نفسیات کہتی ہے عورت کو مکمل آزادی نہ دی جائے تو عورت باغی ہو جاتی ہے، عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو مکمل اور حفاظت سے آزادی دی جائے، اگن روبیلا رانی نے کہا۔ حال میں پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ باجی اگن روبیلا رانی، عورت اپنی مکمل آزادی کے لیے مرد اور معاشرے سے نہیں بلکہ فطرت اور عورت سے جنگ کرنی پڑتی ہے۔ عقل مند لوگ فرماتے ہیں کہ عورت عورت کی دشمن ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاندے صاحب، آپ باتیں
آپ بس باتیں ہی کرتے ہیں۔ آپ مرد حضرات سے آپ کا ملک پاکستان تو چلا نہیں سکتے۔ اب پاکستان میں ہم جیسی ماڈرن لڑکیاں چلا کر دکھائیں گی۔ آنے والا وقت ہم جیسی روشن خیال ماڈرن لڑکیوں کا ہے۔ ہم جیسی لڑکیاں پاکستان کو ترقی دیں گی۔ مجھے یہ بات سن کر ہنسی آ گئی۔ آپ نے درست کہا، آپ جیسی ماڈرن لڑکیاں ٹریکٹر، بیل گاڑی، آبدوز تک چلا سکتی ہیں، مگر ایسی ماڈرن لڑکیاں اپنا گھر نہیں چلا سکتی۔ میں نے کہا تو میری بات سن کر حال حسب عادت خاموش ہو گیا۔ اس امتحان کا رزلٹ لاؤ۔ اکبر باللہ نے کہا۔ ایک کم عمر خوبصورت شخصی رزلٹ کارڈ لے کر آئی۔ رزلٹ کارڈ کو دیکھ کر اکبر باللہ پریشان سی ہو گئی، پھر رونے لگی۔ مہندے، آپ کے لیے بری خبر ہے، آپ مقابلے کے لیے فیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب سنجیدگی اور ذہانت سے نہ دیا۔ آپ کے نمبر 0 ہیں۔ اکبر باللہ رانی نے کہا، مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس نتیجے کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اب اس محفل شبتان کو بند کرو۔ میں نے کہا، جناب آپ اب عظیم شیخ نجد شبتان اول سے ہرگز نہیں مل سکتے۔ اکبر باللہ رانی نے چیخ کر کہا، آپ جا فرما رہی ہیں، میں تو اس ملعون سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی۔ شوالا کشاپی مجھے کھڑا دیکھ کر ایک ملنگ کی طرح میرے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اے خوبصورت دیوتا، رک جا، تیری باندی تجھ کو روک رہی ہے۔ اکبر باللہ نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں رک گیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بے بسی اور لاشعوری طور پر کہا، فی الحال آپ لیٹرین کا چکر لگائیں، کچھ طبیعت پھلکی ہو جائے گی۔ اکبر باللہ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بے بسی سے کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ جناب، یہاں کی ایک سگن رسم ہوتی ہے، ہم اس کو تحفہ ملیم دیوی دیتے ہیں جو شبتان کی بڑی اہم طاقت ہے۔ جناب قبول فرمائیں۔ اکبر باللہ رانی نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے بھوک سے تنگ آ کر کہا۔ اپنی ہاتھ کو بلند کر کے خاص انداز میں گھمایا تو چھت پر نیلے رنگ کی مکھی اڑنے لگی۔ پھر یہ مکھی اکبر باللہ کے سامنے اڑنے لگی۔ مس نکاری، مجسم ہو جاؤ، اکبر باللہ رانی نے کہا تو یہ مکھی زمین پر بیٹھ گئی، پھر پھولنے لگی، پھر ایک دم ایک خوبصورت مکھی سے ایک دم لڑکی میں بدل گئی۔ مس نکاری شبتان اول شیخ نجد صاحب کی طرف سے بہت بڑی شخصی ہے، جو دنیا کے حکمرانوں کے دل دماغ کو کنٹرول کرتی ہے۔ دنیا کے تمام حکمرانوں پر تمہارا مہندے کا حکم چلے گا۔ اس کو جو حکم تم دو اس کام کو پورا کرے گی، کبھی بھی ناکام نہیں رہتی۔ مہندے نکاری کو کوئی بڑا حکم دو۔ کسی ملک کے حکمران کے متعلق تو پھر اس حکمران کی حالت دیکھنا۔ اکبر باللہ رانی نے بڑی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، میں نے ایک بہت مقدس ملک کے سربراہ کے بادشاہ کو $1 ارب پاکستان دینے کا کہا۔ سامنے اسکرین روشن ہوگی۔ اسکرین پر یہ نیلے رنگ کی مکھی نظر آئی۔ یہ مکھی اس بادشاہ کے سر پر بیٹھ گئی۔ چند منٹ بعد اس بادشاہ نے $1 ارب پاکستان کو ادا کر دیے۔ پھر میں نے خوش ہو کر کہا، ہندوستان کے مہا منتری وزیر اعظم جی کی ہتیا کر دو۔ میں نے کہا تو اکبر باللہ ہنس پڑی۔ مہندے، دنیا میں ہمارا ملک تو اس ملک کے مہان منتری جی ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اکبر باللہ رانی نے کہا، اتنی حقیر شخصی جو ایک مہان منتری کو نہ ہلاک کر سکے، میں اس تحفہ کو نہیں لیتا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کوئی تکلیف آئے تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے۔ اگر نعمت ملے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اس لیے تمہاری اس نکاری شکتی کو نہ لے کر مجھے کوئی افسوس نہ ہوگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بھائی جان آپ نے حال میں ٹینشن پھیلا دی ہے، اس لیے اب ڈانس ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے جوڑوں کے پاس اکٹھے ہو جاؤ، میں جناب مہاندے سے ڈانس کروں گی۔ سب لوگ شراب پی لیں، جن لوگوں نے ادویات کھانی ہے کھا لیں۔ اس وقت تک میں جناب مہاندے کو اس محل کا خاص مشروب پلاتی ہوں۔ پھر میڈم اگن روبیلا نے ایک چھوٹی سی شراب کی بوتل میرے سامنے رکھ دی۔ صاحب پی جاؤ، پھر لذت ہی لذت۔ اچانک وادی میں جس جگہ یہ محل تھا شدید قسم کا زلزلہ آنا شروع ہو گیا۔ پورا محل حرکت کر رہا تھا۔ اچانک میرے منہ سے نکلا، خواتین و حضرات، وادی اور محل تباہ ہونے والا ہے، اس لیے بھاگ جاؤ۔ میری آواز ضرورت سے زیادہ بلند تھی، میری آواز میں تڑپ، سوز، ہمدردی پیدا ہوگی، اس لیے آواز میں اثر پیدا ہو گیا۔ حال میں شدید قسم کا خوف پیدا ہو گیا، حال میں افراتفری پیدا ہوگی۔ سب سے زیادہ خوف زدہ اگن روبیلا رانی کو لگ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے محافظ جنات کے ساتھ غائب ہوگی۔ یونیورسٹی کی ماڈرن لڑکیاں، امیر لوگوں کی بیگمات اور مرد حضرات میں بے پناہ خوف پیدا ہو چکا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ میں شوالا کشاپی کے ساتھ نہایت آرام سے اپنی مرسڈیز کار میں بیٹھ گیا۔ کار کو ایک شخصی چلانے لگی، میں اور شوالا دیوی کار کے عقب میں بیٹھے تھے۔ اچانک میرے دماغ میں بابا جی رحمت علی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تم نے بھوکے پیٹ زبردست ان کا مقابلہ کیا، میں شروع سے ہی تمہارے دماغ میں موجود تھا۔ تمہارے کمرے میں عالم شیر جن کھانا رکھ چکا ہے۔ بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جی کسی کنوارے کے دماغ میں چھپ کر رہنا اچھا نہیں، نہ جانے کب کوئی رومانس زدہ خیال آ جائے۔ میں نے سوچ کی لہروں کے ذریعے جواب دیا۔ میری بات سن کر بابا جی مسکرا دیے۔ اب ابلیس سے ملاقات کی تیاری کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری یہاں پر قسط ختم ہوتی ہے، اگلی قسط اصل شیطان سے ملاقات ہوگی، بہت ضروری یہ قسط ہے۔ شیطان ہر انسان سے ملاقات کرتا ہے جب حالت نظام میں ہوتا ہے، تو شیطان کے متعلق معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اجازت دیں اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان کا ہر سپاہی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔